مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اللہ کی کتاب کا 7واں پارہ عام قرائے کرام نے تلاوت کیا ہے۔ 7واں پارہ یہ سورہ مائدہ کے آخری حصے پر اور سورہ الانعام کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ آج ہم سورہ الانعام کی 50 نمبر آیت، 59 نمبر آیت پر بات کریں گے، اور سورہ انعام کی ہی 83 نمبر سے لے کر 88 نمبر تک آیتوں پر بھی بات ہوگی، اور معمولی سی بات 103 نمبر آیت پر انشاءاللہ الرحمن ہوگی۔ 50 نمبر آیت میں اللہ مالک الملک نے فرمایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا ہوں تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب دان ہوں، عالم الغیب ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میں فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا مطالبات کرتے رہتے تھے۔ ان کے مطالبات میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، یا آپ اللہ رب العالمین سے خزانے نازل کرنے کا مطالبہ کریں ہمارے لیے کہ ہمیں سارے خزانے حاصل ہو جائیں دنیا کے اور فراوانی مل جائے دنیا میں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مشرکین مکہ کی طرف سے مطالبات کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ خزانوں کا اختیار کائنات میں یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے زیادہ عزت والے بھی ہیں، شان اور مقام والے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر علم والے بھی ہیں۔ نہ آپ جیسا علم کائنات میں کسی کو عطا ہوا رب العالمین کی مخلوقات میں سے، نہ آپ جیسی شان کسی کو ملی، نہ عزت اور مقام کسی کو ملا، اور نہ قیامت تک اور جنت میں جانے تک کسی کو مل سکے گا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ تو خزانوں کا اختیار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر خزانوں کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، جس کو چاہتے جتنے چاہتے خزانے دے دیتے، تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھتے، اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پیٹوں پر پتھر باندھتے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے جانثار کئی دن
ان کو کھانے کے لیے راشن کا ایک لقمہ بھی میسر نہ آتا، اور 2 ماہ خود کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہ آتی نہیں تھی۔ اگر خزانے آپ کے پاس ہوتے تو ایسا نہ ہوتا کبھی بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں لا کر کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑائیاں کیں، جنگیں کیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا جان، اپنا علاقہ، دنیا کی ہر چیز اور ہر محبت قربان کر ڈالی، وہ ان کو شہادت کے بعد کفن کی 3 چادریں تک میسر نہیں ہوتی تھیں۔ ایک ہی چادر ملتی کئیوں کو، وہ بھی چھوٹی نکلتی، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سر ڈھانپ دو ایک چادر سے، اور پاؤں پر نہیں آتی تو گھاس وغیرہ ڈال کر پاؤں پر ان کو ایسے ہی دفن کر دو۔ تو یہ خزانے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر یہ کیفیت اور یہ حالت کبھی بھی ظاہر نہ ہوتی اور کبھی بھی نہ آتی۔ تو یہ آیت صریح نص ہے کہ یہ خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، خزانوں کا مالک وہ ہے، اور خزانوں کا اختیار بھی صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے، جتنے چاہے، جب چاہے خزانوں سے نوازتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ فلانا اللہ کا بندہ، نیک بندہ، فلانا بزرگ، ولی، پیر، وہ بھی خزانے بخشنے والا ہے، گنج بخش ہے، خزانے بخشتا ہے، مالدار کرتا ہے انسانوں کو، لوگوں کو، تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت کے اندر جس کی نفی کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے کروائی ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی اعلان کر دو کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، کہ تم مجھ سے جس چیز کا پوچھو اور میں تمہیں اس کا فوری طور پر جواب دے دوں، ایسی کوئی بات میرے پاس نہیں ہے، کوئی علم ایسا میرے پاس نہیں ہے کہ تمہارے ہر سوال کا ہر وقت میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں اور مکمل میں آپ کو ہر سوال کا جواب دے دوں۔ مجھے تو اللہ رب العالمین نے جتنا علم عطا کیا ہے، جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، میں وہ جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے جو اس نے نہیں دیا میں وہ نہیں جانتا۔ اگر وہ مجھے اس سے زیادہ دے دیتا تو میں زیادہ بھی جان سکتا تھا، اس سے کم دے دیتا تو کم بھی جان سکتا تھا۔ تو جتنا اللہ رب العالمین نے مجھے علم عطا کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، جو دیا ہے اس کا مجھے علم ہے۔ باقی جو اللہ رب العالمین نے مجھے نہیں دیا وہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں عالم الغیب نہیں ہوں، غیب نہیں جانتا ہوں۔ آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، عزت و عظمت والے ہیں، شان اور مقام والے ہیں، وہ اگر عالم الغیب نہیں ہے تو اللہ کے باقی پیغمبر اور رسول کیا وہ عالم الغیب ہو سکتے تھے؟ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی عالم الغیب تھے؟ اگر آدم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی اس درخت کو کھانے کی کوشش نہ کرتے، شیطان کے بہکاوے میں کبھی بھی نہ آتے، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑتا، اللہ سے معافی مانگنا پڑتی۔ اگر نوح علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے جب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، اللہ رب العالمین سے کبھی اس کی نجات کے لیے دعا نہ کرتے، کبھی نہ کہتے کہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا اپنے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام کو، انہ لیس من اہلک فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اے نوح علیہ السلام
اس چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی بچھڑا بھون کر گرم پتھروں پر ان مہمانوں کے سامنے پیش نہ کرتے جو فرشتوں کی شکل میں ابراہیم خلیل الرحمن فرشتے جو مہمانوں انسانی مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، کبھی بھی ان کے سامنے بچھڑا بھون کر پیش نہ کرتے، اور کبھی ان کو نہ کہتے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اور کبھی بھی لوط علیہ الصلاۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی جب ان کے پاس فرشتے نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بد فطرت قوم وہ ان کی طرف لپکی تو کبھی بھی لوط علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اس حرکت پر بے بسی کا اظہار نہ کرتے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکیں گے، پہنچ نہیں سکیں گے، ان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکیں گے۔ اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پرندوں کی حاضری لگوائی تو ہدہد کے غائب ہونے پر کبھی سوال نہ کرتے کہ ہدہد کہاں ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس وہ کوئی واضح دلیل لے کے آئے اپنے غائب ہونے کی، جب میں نے بلایا ہے تو کیوں حاضر نہیں ہوئے، کیوں وہ غائب ہوا ہے؟ تو اس نے بھی آ کر کہا انی جیتو کا من سبع بے نبع یقین، اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس ایک سبا قوم کی یقینی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ خبر اس نے بتائی تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں ابھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ساری تفصیل ہے یہ۔ اگر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، اگر عالم الغیب ہوتے، ان کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی پر غمگین ہو کر ان کی آنکھیں سفید نہ ہو جاتی، کبھی وہ بینائی سے محروم نہ ہوتے، کبھی وہ پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی بسر نہ کرتے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی میں۔ اور خود کائنات کے امام سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر، مومنوں کی ماں پر، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر جب منافقین نے بہتان لگایا اور طوفان بدتمیزی مدینہ طیبہ میں کھڑا کیا تو اللہ کے نبی کبھی پریشان نہ ہوتے، کبھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نہ کہتے کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اعتراف کر لے، اللہ غلطی کا اعتراف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے اور کبھی بریرہ سے اور کبھی دوسرے لوگوں سے، کبھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کبھی مشورے نہ کرتے اس حوالے سے۔ اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی وہ شہد والے واقعہ میں آپ شہد استعمال نہ کرنے نہ پینے کی کبھی قسم اٹھا کر اس کو حرام نہ کرتے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو مشرکین مکہ نے اس لیے اللہ کے نبی سے مانگا تھا کہ ہماری قوم اسلام لانا چاہتی ہے، بھیجو، اپنے 70 قراء علماء بھیجے اپنے صحابہ میں سے، انہوں نے شہید کر دیا دھوکہ دے کر، کبھی بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ بھیجتے۔ ایک نہیں، اس طرح کے جو ہے نا وہ 20 واقعات پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور احادیث سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ علم غیب یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام غیب دان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہیں، تو وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے، رب العالمین کی صفت ہے۔ جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں تو پھر کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی سالک، کوئی عابد، کوئی عالم وہ غیب دان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی صفت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ عالم الغیب نہیں
تو یہ بدبخت جو بیٹھے ہوئے ہیں کاہن، مستقبل کی خبریں دینے والے، یہ علم جفر اور علم رمل، یہ جفار اور رمال ہونے کے دعوے کرنے والے اور مستقبل کی خبریں دینے والے، یہ کس باغ کی مولی ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے کہ ان کو پتہ چلے مستقبل کی خبروں کا؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی ذات کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے تو اپنی مخلوقات میں سے سب سے عظمت والی مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کو یہ چیز عطا نہیں کی، تو یہ ان کاہنوں کو، ان علم جفر اور علم رمل کہ دعوے داروں کو یہ کیسے غیب کی خبریں ان کو مل سکتی ہیں، اور کیسے یہ عالم الغیب اور غیب دان ہو سکتے ہیں، اور کیسے یہ لوگوں کو ان کے آنے والے مستقبل کے ہفتے کی ساری جو ہے نا وہ صورتحال کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ یہ بتا سکتے ہیں تو وہ ان کو اللہ رب العالمین کی صفت میں شریک کرنے کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں تمہارے لیے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرشتہ ہوں، میں تو فرشتہ ہوں ہی نہیں، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، فرق یہ ہے کہ تمہاری طرف وحی نہیں آتی رب العالمین کی طرف سے، اور میری طرف وحی آتی ہے۔ مجھے اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزتوں عظمتوں سے نوازا ہے، تو میں تو صرف وہ کام کرتا ہوں جس کے کرنے کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے، چاہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکام اور آیات کے مطابق کرتے تھے، یا پیارے پیغمبر اس کے علاوہ کرتے تھے جن کو احادیث کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی وحی تھی۔ تو کچھ لوگ وہ یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں دنیا میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہ قرآن کی طرف لوگوں کو لوٹنے کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث یہ 200 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا فعل اور آپ کے سامنے جو کام ہوا اس پر آپ کی خاموشی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی اتباع کرتے تھے، وحی کے علاوہ آپ کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ ان نتبع الا ما یوحى الی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے علاوہ والے اعمال کو، افعال کو، اقوال کو وحی نہیں مانتا، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا اس کا مسلمانوں سے، اسلام سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ وہ نام اسلام کا، اس لیے میں نے کہا اسلام کا نام لیتے ہیں یہ منکرین حدیث، اور کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر۔ تو یہ ایک مستقل بڑا موضوع ہے۔ تو قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہے بالکل نہیں برابر ہو سکتے۔ ایسے ہی ایک کافر اور ایک مسلمان، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو استفہام انکاری ہے کہ نہیں برابر ہو سکتے۔ یہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، تو ان صفات کو اللہ کے علاوہ کوئی انسان کسی مخلوق میں مانے گا تو وہ اس کو اللہ رب العالمین کا شریک بنا دے گا۔ اور اسی معنی کی آیت ہے 59 نمبر آیت، اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا ان غیب کی چابیوں کو کوئی جاننے والا کائنات میں ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جاننے والا۔ ان فرمایا لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا ان غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، غیب کی 5 چابیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ لقمان والے پارے کے اندر جب ہم 21واں پارہ پڑھیں گے
تو سورہ لقمان کی آخری آیت کے حوالے سے اس وقت اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا کسی درخت کا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کی تہوں کے اندر اندھیروں کے اندر ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا رطبن، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ کے اندر، روشن کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے زمینوں و آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال قبل کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک صرف ایک مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 18 پیغمبروں کا نام لیا۔ 18 پیغمبروں کا نام لے کر ان کے آباء و اجداد کا، باپ دادوں کا، ان کی اولادوں کا، ان کے بھائیوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بے فرض محال یہ لوگ اللہ کے نبی، پیغمبر اور رسول اور ان کے قرابت دار وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا لیتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا اور کرایا تھا سب کا سب ضائع ہو جاتا۔ مخاطب واقعتاً انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ سے شرک کا سرزد ہونا محال ہے، ناممکن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بتایا ان انبیاء کو مخاطب کر کے بتایا نبیوں کے امتیوں کو جا رہا ہے کہ امتیوں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی سے بڑا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی مخلوق کا سب سے بڑا بھی بے فرض محال شرک کر لیتا ہے تو رب اس کو بھی معاف نہیں کرتا، تو میں اور آپ اور ساری دنیا کے انسان ہم کس شمار میں ہوتے ہیں، کس شمار میں آئیں گے؟ ہمارا کیا شمار ہوگا؟ ہم کیا حیثیت ہوگی؟ کس بات کی مولی ہوں گے ہم؟ تو اس لیے شرک اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ اگر کوئی انسان کرے گا تو اس کی زندگی کی ساری نیکیاں اور سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ وہ عمل حج ہو، وہ عمل عمرہ ہو، وہ عمل نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، تعمیر مسجد ہو، مدرسہ ہو، غریبوں مسکینوں کی مدد ہو، کائنات کا کوئی بھی نیکی کا عمل ہو، اگر عمل کرنے والے کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش موجود ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یقیناً وہ برباد ہو جائیں گے وہ سارے عمل ان سے۔ یہ شرک ایسا خطرناک گناہ ہے، ایسا جرم ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بڑے سے بڑا عمل کسی کام کا نہیں رہتا، وہ عمل سارا بے حیثیت ہو کر باطل اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی قیمت نہیں رہتی رب العالمین کے۔ اور اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو آپ کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہونے کا، لیکن مخاطب امت ہے کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بناؤ، اللہ کی صفات میں شریک بناؤ، اس کے اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک بناؤ، اور پھر اللہ تمہاری نیکیاں قبول کرے، تمہارا کلمہ قبول کرے، اور تمہاری حج عمرے روزے نمازیں زکاتیں قبول کرے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔
تو اعمال کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ شرک اور کفر کا بندے کے عقیدے میں ہونا۔ تو 103 نمبر آیت کے حوالے سے بھی 2 منٹ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سورہ انعام کی 103 نمبر آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی نظر اللہ رب العالمین کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ساری نظروں کو پاتا ہے رب العالمین، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ خوب باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی حقیقت کو اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی نہیں پا سکتا۔ لا تدرک الابصار، ادراک کا معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کو کوئی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دنیاوی زندگی میں کوئی مخلوق نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، وہ اللہ رب العالمین پر بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو اپنی سر والی آنکھوں سے دیکھ لیتے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یہ اس آیت سے استدلال کیا ہماری ماں نے، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی نظر ابصار میں سے کوئی نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب آپ معراج کے لیے اللہ رب العالمین لے گئے آپ کو اور سدرۃ المنتہا تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بیت المقدس تک، مکے سے بیت المقدس سے آسمان دنیا تک، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، اور پھر ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ایک رات کے کچھ حصے میں بہت کچھ دکھا کر سیر کروا دی۔ معراج کہتے ہیں اس کو، حالت بیداری میں ہوا، اللہ کے نبی کی جسم اطہر کے ساتھ ہوا یہ معراج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات بھی ہوئی سدرۃ المنتہا میں، تو پوچھا صحابہ نے، ہل رأیت ربک، اے کائنات کے امام کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نورن انا اراہو، اللہ رب العالمین تو نور ہے، میں اس نور کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ہاں، دنیا کی زندگی میں کوئی آنکھ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتی حالت بیداری میں۔ خواب کے اندر عین ممکن ہے کوئی اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھ لے، لیکن وہ اللہ کی اصلی اور حقیقی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین جیسی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی اصلی اور حقیقی صورت نہیں ہے۔ اصلی اور حقیقی شکل رب العالمین کی، اس کا دیدار ہوگا جنت میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیدار کریں گے، اور جنتی نیک لوگ جو جنتوں میں جائیں گے وہ بھی اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی نعمت جنت میں کوئی نہیں، رب العالمین کا دیدار کرنا۔ اور یہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جس طرح سورج اور چاند چڑھے ہوئے ہوں، 14ویں رات کا چاند ہو یا سورج ہو سحر دوپہر میں، تو اس کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، کسی کو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا سب اپنی اپنی جگہوں پر اللہ رب العالمین کا جنت کے اندر دیدار کریں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیدار کریں گے، ایمان والوں کو بھی یہ نعمت حاصل ہوگی جنت میں، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو دنیا میں دنیا والی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے
کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت بصری کو ثابت کرتا ہو یا بیان کرتا ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ صرف دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے قائل تھے، سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ رب العالمین کے دیدار کے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی قائل نہیں تھے۔ تو 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل پیرا ہوں، اور قرآن کی دعوت ان اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں، اور اللہ رب العالمین ہم سے قرآن کے اس پیغام کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کا کام لے لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔